بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت کا تغرائے امتیاز اور اللہ کی محبت کا آخری نشان ہے، تو پھولے نہ سمائے اور ولہانہ فرفتگی میں مثل مورت حیران کھڑے رہ گئے۔ آخر پھر اسی جانب سے ابتدا ہوئی اور پوچھا گیا، موسیٰ علیہ السلام تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا، یہ میرا عصا ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر فوراً پہلو بدلا اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، اور میرے لیے اس سے متعلق اور ضروریات بھی ہیں۔ اے اللہ پاک، دل کے بلبلے اور روح کی بیتابیاں تو یہ چاہتی ہیں کہ کہے جاؤں، اس لطف میں بے پایاں کو لذت کو حاصل کیے جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد اعلیٰ کی تعمیل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پس نہ کہا وہ اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حیرت زدہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور انسانی تقاضے سے متاثر ہو کر بھاگنے لگے۔ پیٹ پھیر کر بھاگے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی دو شاخہ تھی، اب وہی دو شاخہ اژدہے کا منہ نظر آ رہا تھا۔ سب پریشان تھے، مگر قربت الہی نے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ دو شاخہ پھر لاٹھی بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجیے اور پھر دیکھیے، وہ مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا، اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے ساتھ، نکل آئے گا وہ روشن بغیر کسی مرض کے، یعنی برس سے پاک۔ یہ دوسری نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام، یہ ہماری جانب سے تمہاری نبوت اور رسالت کے لیے دو بڑے نشان ہیں۔ یہ تمہارے پیغام اس صداقت اور دلائل و براہین حق کی زبردست تائید کریں گے۔ پس جس طرح ہم نے تم کو نبوت و رسالت سے نوازا، اسی طرح تم کو یہ دو عظیم الشان نشان معجزے بھی عطا کیے، تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیں۔ تیرے پروردگار کی جانب سے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلے میں تیرے لیے دو برہان ہیں۔ بلا شبہ وہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ اب جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی کی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور اپنے غرور و تکبر اور انتہائی ظلم کے ساتھ انہوں نے اپنے اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو غلامی سے رستگاری دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا، پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کرا دیں۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ میری بڑی زور سے تکذیب کریں گے اور مجھ کو جھٹلائیں گے۔ یہ منصب اعلیٰ جو تو نے عطا فرمایا ہے، تو میرے سینے کو فراغ اور نور سے معمور کر دے اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور چونکہ میری گفتگو میں روانی نہیں ہے اور میری نسبت میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح بیاں ہیں، اس لیے اس کو بھی اپنی اس نعمت نبوت سے نواز کر میرا شریک کار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کی راہ دکھاؤ، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور جو نشانیاں ہم نے تم کو بخشی ہیں وہ تمہاری کامیابی کا باعث ہوں گی، اور انجام کار تم ہی غالب رہو گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں۔ دیکھو، تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہماری صحیح راہ کی جانب بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آنا۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ظلم سے باز آ جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرفراز ہو کر کلام ربانی سے فیض یاب بن کر اور دعوت تبلیغ حق میں کامیابی و کامرانی کا مستہ پا کر وادی مقدس سے اترے تو اپنی بیوی کے پاس پہنچے
جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کی منتظر اور چشم برا تھی۔ ان کو ساتھ لیا اور تعمیل حکم الہی کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ خاموشی کے ساتھ مصر میں داخل ہو کر اپنے مکان پر پہنچے، مگر اندر داخل نہ ہوئے اور والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں مہمان نواز گھرانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب خاطر و مدارات کی گئی۔ اسی دوران ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام آ پہنچے۔ یہاں پہنچنے سے قبل ہی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے منصب رسالت عطا ہو چکا تھا، اس لیے ان کو بذریعہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ بتا دیا گیا تھا۔ وہ بھائی سے آ کر لپٹ گئے اور پھر ان کے اہل و عیال کو گھر کے اندر لے گئے اور والدہ کو سارا حال سنایا۔ تب سب خاندان آپس میں گلے ملا اور بچھڑے ہوئے بھائیوں نے ایک دوسرے کی گزشتہ زندگی سے تعارف پیدا کیا اور والدہ کی دونوں آنکھوں نے ٹھنڈک حاصل کی۔ جزاک اللہ۔